بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عظني وأوجز فقال اجمع الإياس مما في أيدي الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے، یعنی کوئی ایسی بات فرمائیے جسے میں پلے باندھ لوں اور زندگی بھر میرے کام آئے، اور مختصر سی بات فرما دیجئے تاکہ یاد رہے۔ تو آپ نے 3 نصیحتیں فرمائیں، جن میں سے تیسری اور آخری نصیحت یہ تھی کہ تو جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوسی کو جمع کر۔ انسان اس دنیا میں، اس زندگی میں، معاشرے میں رہتا ہے۔ آدمی کے لیے لوگوں سے کٹ کر الگ تھلگ ہو کر رہنے کا امکان نہیں ہے۔ بہت مشکل ہو جائے گی زندگی اگر جنگل میں کوئی آدمی گزارنا چاہے، یا اسی معاشرے میں رہ کر ایسی زندگی گزارے کہ میں کسی آدمی سے کوئی کام نہیں رکھوں گا، کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، تو یہ ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ اس لیے لوگوں کے ساتھ معاملات تو چلیں گے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آدمی بعض دفعہ بلکہ اکثر اوقات لوگوں سے اچھا سلوک کرتا ہے، چاہے وہ دوست ہے، چاہے عزیز ہے، چاہے رشتہ دار ہے، چاہے اجنبی ہے، شاگرد ہے، استاد ہے، پیر ہے، مرید ہے، جتنے بھی تعلقات ہیں، امیر ہے، مامور ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ آدمی قربانی بھی کرتا ہے، خرچ بھی کرتا ہے، انفاق بھی کرتا ہے، ایک کو اپنے پر ترجیح بھی دیتا ہے کسی دوسرے کو۔ تو یہ سب چلتا ہے، اس معاشرے میں رہنے کی ضرورت ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ واپسی پر جو اس کی طرف سے رسپانس آتا ہے، پلٹ کر جو بات آتی ہے، وہ ایسی ہوتی ہے کہ جو مزیدار نہیں ہوتی، جس سے آدمی کو شکوہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اس کے لیے اتنا کیا لیکن اس نے میرے لیے کچھ بھی نہ کیا، اس نے میرے سارے احسانات پر پانی پھیر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو پھر یہ ایسی چیز ہوتی ہے جو آدمی کو بہت پریشان کرتی ہے، یعنی ایسی پریشانی لگ جاتی ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ جو نیکی کرنی تھی وہ کر دی، اب اس نیکی کا جو بدلہ آیا ہے اس نے آ کر اس کو پریشان کر دیا۔ تو اب اس کا سوائے پریشانی کے اور کوئی حل نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ لوگوں سے مایوس ہو جاؤ، یعنی یہ مطلب نہیں کہ لوگوں سے تعلقات ختم کر لو، نہیں، یہ تو کرنے ہیں، صلہ رحمی بھی کرنی ہے، رشتہ داروں کے یہاں آنا جانا بھی ہے، مدد بھی کرنی ہے، تعاون بھی کرنا ہے، خیر کی بات بھی کہنی سننی ہے، نصیحت بھی کرنی ہے، سب کرنا ہے، اس میں کمی نہیں کرنی۔ ہاں، لیکن ان سے واپسی پر جو اچھی توقع ہے وہ اٹھا لو، کیونکہ اگر اچھی توقع اٹھاؤ گے تو پھر تمہیں پریشانی نہیں ہوگی۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیا کسی سے گلہ کرے کوئی؟ گلے کی اور شکوے کی بنیاد توقع ہوتی ہے۔ ہم توقع باندھ لیتے ہیں کہ میں نے اولاد کے اوپر اتنا کیا، اب اولاد بھی میرے کام آئے گی۔ ایک اللہ والے تھے، وہ فرمانے لگے کہ میں نے کبھی زندگی میں کوئی کام کسی کے لیے نہیں کیا، یعنی کسی کو راستہ بتایا، کسی کی مدد کی، کسی کے ساتھ رشتہ دار کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا، حتیٰ کہ فرمانے لگے میں نے اپنی اولاد کو جو پالا ہے وہ بھی اس لیے نہیں پالا کہ میری اولاد ہے، اس لیے پالا کہ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے اب مجھے کبھی زندگی میں کسی چیز کا افسوس نہیں ہوتا، چاہے اولاد میری بات مانتی ہے نہیں مانتی، مجھے کبھی افسوس نہیں ہوا کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے جو بھی کیا اللہ کے لیے کیا، اور اللہ کا
کہ ہاں انسان کا اجر کبھی ضائع نہیں جاتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. چاہے ایک رائی کے دانے کے برابر ہے، ذرے کے برابر بھی عمل ہے اچھا، اللہ کے ہاں ضائع نہیں جاتا بلکہ اور بڑھتا ہے. تو اس لیے اس حدیث مبارکہ کے اس حصے میں دو ہم سے گویا کے مطالبے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لوگوں سے مالی امداد کی توقع بالکل چھوڑ دے آدمی، کہ کوئی کسی کے کام آتا ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا. اللہ کے حضور اپنا رجوع کرے، اللہ ہی سے مانگنے کی جو ہے وہ ترتیب بنائے، رو رو کر مانگے اللہ کے حضور جا کر، کیونکہ سب خزانوں کی چابیاں اس کے پاس ہیں، خزانے اس کے پاس ہیں. لوگوں کے پاس ہے کیا؟ بیچاروں کے پاس وہ دے ہی کیا سکتا ہے؟ کوئی آدمی کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ ماں باپ بھی کیا دے سکتے؟ ایک حد تک ہی دیں گے، دوست عزیز رشتہ دار بھی ایک حد تک ہی دیں گے، اس کے بعد تنگ آ جائیں گے بیچارے. لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جو کہتی ہے بار بار آ مانگ میرے سے آ کر، نہیں مانگے گا تب میں ناراض ہو جاؤں گا. تو اس لیے اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنے دکھڑے، اپنی جتنی بھی کیفیات ہیں وہ سب اللہ کے حضور انسان رکھے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اور لوگوں کے سامنے نہ رکھتا پھرے، کیونکہ لوگ مذاق اڑائیں گے. منہ پر تو کہہ دیں گے ہاں ہاں بڑا برا ہوا آپ کے ساتھ، پیٹھ پیچھے کہیں گے بہت اچھا ہوا، اس کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. تو لوگ تو کچھ بھی نہیں کرتے، وہ تو لوگ تو زخم پر مرہم رکھنے کی بھی روادار نہیں ہوتے، اس پر تو نمک چھڑک دیتے ہیں، چہ جائے کہ کچھ کریں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی کسی کے ساتھ ہم احسان کریں، حسن سلوک کریں، تو اس میں اللہ اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کے لیے ہو، تاکہ ہمیں بعد میں افسوس نہ ہو. حتیٰ کہ بالکل قریبی جو میاں بیوی کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، ملازمت کے حقوق ہیں، جتنے بھی ہیں، ان سب میں نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں. اس سے پھر آدمی کو زندگی میں اپنے کیے پر کبھی افسوس نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.